عربوں میں بہت ساری اچھی باتیں ہیں، ٹھیک ہے کچھ خرابیاں بھی ہیں لیکن کچھ باتیں بڑی خاندانی بھی ہیں. سعودی عرب میں آپ دیکھو گے عربوں کو نا بڑی سے بڑی موت ہو جائے وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ما قدر اللہ. ابھی میرا 2-3 مہینے پہلے سعودی عرب کا سفر تھا تو ایک حکومتی لیول پہ ایک بہت بڑے آدمی سے میری ملاقات ہوئی، کچھ سرکاری عہدے پر بھی تھے وہ. جس نے ملاقات کروائی وہ انڈین تھے. انہوں نے بتایا، وہ انڈین جو تھے نا میرے دوست، انہوں نے بتایا کہ یار اس آدمی کا حوصلہ میں نے دیکھا ہے، اس کے 10 سال کے بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اس نے ایسا صبر کیا ہے. 10 سال کا بچہ انسان کو بہت محبوب ہوتا ہے، بڑا خوبصورت بچہ تھا. وہاں تو تیل ہے نا، تیل نکلتا ہے تو بچے خوبصورت ہی ہوتے ہیں. یہ مہنگائی اور غربت کی وجہ سے ہم لوگ میں کیا ہو گیا ہے، خوبصورتی مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہوتی جا رہی ہے. تو اب وہ عربوں کے بچے وہ سارے ان کے سارے وٹامنز منرلز پورے ہو رہے ہوتے ہیں. کہہ رہے اس نے ایسا صبر کیا ہے نا کہ ایک جملہ تھا اس کی زبان پہ، ما قدر اللہ، جو مقدر میں تھا ہو گیا. تو میں نے کہا بھائی ہم نے تو یہ اپنے حضرت سے پہلے واقعہ سنے ہوئے. ہمارے ایک دوست نے بتایا سعودی اپنے 2 بچوں کو، 2 بیٹے تھے اس کے، لے کے جا رہا ہے انگلی پکڑ کے. اچانک ایک بچے کا ہاتھ چھوٹا، وہ بھی 9-10 سال کی عمر کا ہاتھ چھوٹا، وہ غلطی سے روڈ پہ آ گیا. روڈ پہ آیا، پیچھے انتہائی اسپیڈ کے ساتھ ایک لینڈ کروزر جیسی ہیوی گاڑی، اس نے اس بچے کو اٹھا کے ہٹ کیا ہے. بچہ جا کے درخت سے چپک گیا، آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. کہہ رہے میں اس عربی کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ وہ عربی نے گیا ہے اپنے بچے کی لاش اٹھائی اور زبان میں الفاظ تھے ما قدر اللہ، جو مقدر میں تھا ہو گیا. کہہ رہا اس کا ایسا حوصلہ. کہہ رہے وہ گاڑی والا رک گیا. اب قصور گاڑی والے کا بالکل بھی نہیں تھا کیونکہ بچہ انگلی، وہ بچے ہوتے ہیں انگلی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، وہ روڈ پہ آ گئے، اس کا کیا قصور ہے؟ کہتے ہیں وہ گاڑی والا اترا، اس نے کہا بھائی دیا، تو اس نے کہا میں نے معاف کیا کیونکہ تمہارا کوئی قصور اس میں. تو یہ ہمارے حضرت بھی بڑے واقعہ سناتے تھے عربوں کے نا. حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ کسی سعودی نے میری دعوت کی. اب تو آہستہ آہستہ وہاں بھی بے دینی آ رہی ہے. اب تو آہستہ آہستہ جب ظاہر ہے سیکولرزم، لبرلزم آئے گا تو جو جتنا چیختا ہے نا اس کو لوگ سمجھتے ہیں یہ ہے اصل. جو بے دینی جب آتی ہے نا تو میت پہ جو 2 فٹ اچھل کر سر مار رہا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں محبت تو اصل اس کو کہتے ہیں، اٹ از کالڈ محبت. حالانکہ اسلام میں چیخنا، چلانا، شور شرابہ یہ پسندیدہ نہیں ہے، صبر پہ ثواب ہے. تو ہمارے حضرت نے ایک اور واقعہ سنایا. کہتے ہیں ایک عربی نے، سعودی نے میری دعوت کی، میں بیٹھا ہوں ناشتے پہ، دعوت پراٹھا مراٹھا جو بھی ان کے زیتون میتون، ان کے کھانے ہم سے کھائے نہیں جاتے. ہم زمزم ہوٹل میں تھے حج کے موقع پہ نا 2013 میں. ہوٹل اتنا مہنگا اور اس میں کھانے زیتون اور کشمش اور انجیر اور پتہ نہیں کیا کیا. میں باہر نکلتا تھا کنی کترا کے، باہر پائے اور پراٹھے کھاتا تھا میں بیٹھ کے. میں نے کہا یار جب تک بھاری بھرکم نوالا پیٹ میں نہیں اترے ہمیں تسلی نہیں ہوتی. تو ٹھیک ہے انجیر زیتون بہت اچھی چیز ہے لیکن ناشتے میں یار پھر اتنا چلنا ہوتا تھا حج میں. ہم نے کہا یار وہ تو ایک بنگالی ہوٹل تھا، ہم کنی کترا کے نکلتے تھے وہاں پہ چپڑ میں جا کے. پائے میں نا وہ ڈبو کے ہاتھ بھی، جب تک نہاری اور پائے سلیقے سے کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ توہین ہے. جب تک نہاری میں انگلیاں نہ ڈوبے نا اچھی طریقے سے اور پائے میں انگلیاں نہ ڈوبے، چپکے نہیں، اس کا مطلب اس کو پائے کھانے کے آداب معلوم نہیں ہے. اس پہ وہ شعر صادق آتا ہے، جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو. یہاں اہل ظرف کا کام ہے، یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں. شرابی نے کہا ہے کہ ہمارے شراب خانے میں نا جو 2 گھونٹ پی کے بہک جائے اس بغیرت کو یہاں سے کیا کرو، کیا کر رہا ہے توہین. یہ شرابیوں کا شعر ہے کہ جو ذرا سی پی کے بہک گیا. بوتلیں وہ چڑھانے والے لوگ ہیں یہاں پہ، کچھ رسپیکٹ دیں شراب کو. اللہ معاف فرمائے کہ فضول بات ہے لیکن سمجھانے کے لیے. ایسے ایسے نیچ خاندان کے شرابیوں کے اپنے اصول ہوتے ہیں نا. نیچ خاندان کے 2 ڈھکن پیے اور ٹون پڑا ہوا ہے، نکل یہاں سے. صحیح ہے نا؟ کیا کہہ رہا تھا میں واقعی بھول گیا. ہاں یہ دعوت تو تھی. ہاں تو وہ نہاری اور پائے کا جو اصول ہے نا وہ کیا ہے، انگلیاں اس میں تیر رہی ہیں. اس میں ایٹیٹیوڈ اور آداب والے آدمی کو آپ بولیں تو نہاری مت کھا، کیونکہ ٹیسٹ آتا نہیں ہے جب تک لقمہ پوری طرح سے اس نہاری میں ڈبکیاں نہ لگائے اور پائے میں ڈبکیاں نہ لگائے. میں نے تمیز والے لوگ دیکھے یوں کر کے نہیں، یوں لگا کے کھا رہے ہوتے ہیں. تو کیا کھا، تو روٹی کھا رہا ہے، نہاری تو خالی شو مار رہے ہیں. لیکن پہلے اچھی طرح صابن سے ہاتھ دھلوا دیں اگلے کے، ورنہ لوگ ناک صاف کر رہے ہوتے ہیں وہی ڈبو کے کھا رہے ہوتے ہیں. وہی پہلے صابن سے، شیمپو سے، صابن سے، ڈیٹول سے ہاتھ دھو لو پھر آؤ مقابلہ کرو. تو اب حضرت بیٹھے ہوئے اس عربی کے پاس، تو اس نے کیا کیا، ایک دم فون آیا کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ. کہتے ہیں اس عربی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں میں نے کہا کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کوئی کچھ نہیں ہوا، آپ کھانا کھائیں. ان کا یہ تھا کہ مہمان بھی ٹینشن میں آئے گا بلا وجہ. حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی آپ کچھ تو بتائیں. اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، آپ ناشتہ کریں آرام سے. حضرت کہتے ہیں مجھ سے ناشتہ حلق میں نہیں اتر رہا. میں نے کہا بھائی بتاؤ. کہہ رہے میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. فرمایا چھوڑو بھائی اسپتال چلتے ہیں. تو اس عربی نے بولا کہ دیکھو ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ ہو چکا ہے، یا تو پڑا ہوا ہوتا نا پھر ہم بھاگتے. سعودی عرب کا پوری دنیا کا ہی سسٹم ہے، ادھر بندہ ایکسیڈنٹ ہو ایمبولینس آ کے ہاسپٹل لے جاتی ہے. ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہوگا، اللہ خیر کرے. ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا، ہر طرح کا ہی ہوتا ہے. پڑے رہتے ہیں لوگ، اللہ بچائے یار. اور ہاسپٹل میں لے جا کے آدمی کہتا ہے وہیں پڑے رہتے. تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس نے کہا بھائی وہ ہاسپٹل میں جا چکا ہے، اب سیو ہے، اب کیا ہے، محفوظ ہے. اب ڈاکٹروں کے حوالے ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. حضرت کہتے ہیں میں اس کا صبر دیکھ کے حیران ہو رہا تھا. ابے تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ کہہ رہا ہے بھائی ہو گیا نا، کیا کروں میں. وہی جملہ اس کی زبان پہ، ما قدر اللہ. اب ہمارے ناشتہ چھوڑ کے بھاگنے سے کوئی ٹھیک تھوڑی ہو جائے گا. اب ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تو ہم جلدی کرتے، ہماری تاخیر سے جان نہ نکل جاتی.
सऊदीया के हॉस्पिटल भी बड़े खानदानी किस्म के हॉस्पिटल हैं भाई, ट्रीटमेंट अब उसका शुरू हो चुका है। अब हमारी जल्दबाजी से कुछ भी नहीं, और कहते हैं वही जुमला जो अरबों की जबान पे होता है, मा कद्दर अल्लाह, जो मुकद्दर था वो हो गया, वो रिवर्स नहीं हो सकता। हम अल्लाह की तकदीर पे क्या है राजी। हजरत कहते हैं हमारे तो निवाला उतर नहीं रहा था, लेकिन बहरहाल उसका हौसला देख के हम क्या हुए, हालांकि हमारे हजरत का हौसला इससे भी ज्यादा था, लेकिन चूंकि सोसाइटी में नजर नहीं आ रहा था तो हजरत हैरान इसलिए हो रहे थे कि यार ये भी तो बास चीजें, क्योंकि वो बराह रास्त कुरान समझते हैं ना, हम तो मजहबी स्कॉलर से सुनते हैं ना कुरान, तो मजहबी स्कॉलरों में कोई सही भी बयान कर रहे होते हैं, लेकिन बाज लोग अपना एक माइंड सेट लेके हर चीज को उस पर फिट कर रहे होते हैं, तो उससे कुरान की हकीकी तालीमात सामने नहीं आती फिर। तो इसलिए जल्दबाजी में ये भी दाखिल है कि आप मशवरों के बगैर फैसला करो, फिर जब अंजाम में आपको बुरा अंजाम हो तो आप किसके खाते में डाल दो, तकदीर के। अब अगर वो सऊदी की गलती से एक्सीडेंट हुआ होता है ना, फिर माँ कद्दर अल्लाह कहना बनता नहीं है। बगैर लाइसेंस के बेटे को गाड़ी देके चला दिया होता है भाई, सिखाई नहीं होती और कहा तजर्बा कर, फिर एक्सीडेंट होता, कहते कोई बात नहीं, माँ कद्दर अल्लाह नहीं, नालायक, जब गाड़ी चलाना आती नहीं थी उसके हवाले क्यों की, रोड पे भेजा क्यों उसको। समझ में आ रही है बात। तो जब आप अपने कवायद पूरे करें उसके बाद फैसला करें, फिर नतीजा किस पे छोड़ दें, अल्लाह पे, क्योंकि हमारी नहीं चलेगी, चलेगी किसकी, अल्लाह की। अगर हमारी चल रही होती तो सारे कामयाब हो जाते। अल्लाह कहते हैं अमलिल इंसानी मा तमन्ना, ये थोड़ी कि तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी चाहतों के खिलाफ भी बहुत कुछ होगा। अल्लाह से दुआ यही करनी चाहिए, अल्लाह हमारी जायज चाहतें पूरी करे, कामयाबी के असबाब भी, और अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह हमें सब्र की ताकत नहीं है, हमारा सहाबा जैसा हौसला नहीं है, हम कमजोर हैं, मोहताज हैं, हमें तो आफियत वाली जिंदगी चाहिए। फिर भाई दर्जात कैसे बुलंद होंगे, अल्लाह दो तरह से दर्जात बुलंद होते हैं, बाद दफा मुसीबतों में डाल के सब्र की तौफीक, बाद दफा नेमतों में डाल के शुक्र की तौफीक। हमें दूसरा वाला पैकेज ज्यादा पसंद है, सही है ना। हमें कौन सा पैकेज चाहिए, दूसरा वाला। अल्लाह एक पैकेज वो भी है याकूब अलैहिस्सलाम वाला, अय्यूब अलैहिस्सलाम वाला, परेशानियों में डाल के सब्र करवाया उनको। एक अल्लाह सुलेमान अलैहिस्सलाम वाला भी है, खूब नेमतों की बरसात की, ऐसी बादशाहत, ऐसी दौलत, ऐसी कंट्रोलिंग पावर कि सारी चाहतें पूरी हो रही हैं, और उसमें अल्लाह को नहीं भूले, अल्लाह को याद रखा। तो अल्लाह हमें कौन सा वाला चाहिए पैकेज। अब्दियत का तकाजा यही है कि हम दूसरा पैकेज मांगे अल्लाह से। एक सहाबी ने नबी से जब सब्र के फजाइल सुने ना, तो अल्लाह से दुआ मांग रहे, अल्लाह मुझे खूब मुसीबतें दे, फिर सब्र की तौफीक दे ताकि मेरे दर्जात बुलंद हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया अल्लाह से मुसीबतें, वो सहाबा का ईमान कितना तगड़ा था, उन्होंने कहा, आपने फरमाया ना ना ना, क्योंकि ये अब्दियत के खिलाफ है। अब मोहताज उसे कहते हैं, फकीर बन के रहो। फकीर कभी कहते हैं दे सकते हो तो दे दो वरना मैं सब्र, वो कहता है भाई मुझे पैसे चाहिए, मेरे घर में राशन खत्म, मेरे घर में ये नहीं, भी जो मसले होते हैं ना वो भी डालेगा खाते में। तो हम तो फकीर हैं, हम तो जो नई मसले हैं वो भी किस अल्लाह के सामने रखेंगे, जो फ्यूचर में आने वाले जो हो चुके। हम अल्लाह से ये कहेंगे, अल्लाह हमें याकूब अलैहिस्सलाम जैसा सब्र तो दूर की बात, हमें तो सब्र ही नहीं है, हमें सुलेमान अलैहिस्सलाम वाला पैकेज चाहिए। मांगना हमने यही है, कोशिश हमने इसकी करनी है, फिर कोई मुसीबत आ जाए तो सब्र की कोशिश करनी है। अल्लाह ताला समझने की मदद करें। मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो।